برائے خوشنودی مولا عباس صلی اللہ علیہ السلام، بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ، بی بی زینب سلام اللہ علیہ، مولا حسین علیہ السلام، مولا علی علیہ السلام، بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، جملہ اہل بیت علیہ السلام، بالخصوص امام زمان علیہ السلام، بآواز بلند نعرہ صلوات۔ برائے خوشنودی امام زین العابدین سید سجاد علی بن الحسین علیہ السلام، بآواز بلند نعرہ صلوات۔ میرے مولا امام زین العابدین مولا سید سجاد جو عابدین کی زینت، سجدہ گزاروں کے سردار، مصائب کا سرچشمہ، وہ میرا مولا جو 40 سال خون کے آنسو روتا رہا، جس نے عزاداری ایسی کی رہتی دنیا تک قائم ہے، اور جس نے اللہ کی عبادت نمازیں ایسی پڑھی کہ اس کی مثال دی جاتی ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا، سید سجاد مولا کے حوالے سے بس اتنا کہوں گا کہ مولا کی کنیز سے کسی نے پوچھا، مولا سید سجاد کی کنیز سے کسی نے پوچھا کہ مولا کتنی دیر سویا کرتے تھے؟ کہا کہ میں نے کبھی کہتی ہے کہ میں اتنا، مولا کی کنیز سے کسی نے پوچھا، مولا سید سجاد مولا کی کنیز سے کسی نے ان کی زندگی کے بارے میں پوچھا، تو اس نے کہا کہ میں جب رات کو ان کے لیے بستر بچھایا کرتی تھی کہ وہ آرام کریں تو مجھے اس کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ رات بھر میرا مولا عبادت میں رہتا تھا، مصلی پر رہتا تھا، میں نے ہمیشہ اپنے مولا کو مصلی پر دیکھا ہے، اور دن بھر مجھے کبھی ضرورت ہی نہیں پڑی، انہوں نے کچھ موقع ہی نہیں دیا کہ میں ان کے لیے کچھ کھانا پیش کر سکوں، کیونکہ میرا مولا پورے دن روزے کی حالت میں رہتا تھا، اس لیے مولا سید سجاد کہا جاتا ہے۔ سنیے گا، 4 مصرے سماعت کیجیے گا، مجھے نہیں پتہ کس کے لکھے ہوئے ہیں لیکن بہترین 4 مصرے سماعت کیجیے گا، خدا ان کے قلم میں تاثیر عطا فرمائے۔ سجدوں سے جس نے دہر کو آباد کر دیا، جاگیے گا جاگیے گا جاگیے گا آخری آدمی تک۔ سجدوں سے جس نے دہر کو آباد کر دیا، خالق نے اس کو سید سجاد کر دیا، خالق نے اس کو سید سجاد کر دیا۔ ایک بے کس و مظلوم کا اعجاز دیکھیے، بیڑی پہن کے دین کو آزاد کر دیا۔ بیٹھئے، صلوات پڑھیں محمد وال محمد۔ آپ لوگ پلیز بھائی جان اشارے نہیں کرو، میں بھی توجہ بٹ رہی ہے، آپ کچھ کہہ رہے ہو تو ایک بار کہہ لو۔ ممبر پر یا تو کھڑے مت ہو، کھڑے ہوتے ہو تو اشارے مت کریں، جو ہو گئے انتظامات ہو گئے، میری بھی توجہ بٹ رہی ہے، لوگوں کی بھی بٹ رہی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وال محمد۔ کون؟ اچھا پلیز اب سیلفیز نہیں بنائیں، آپ ویڈیو نوئی کی بنانی ہے تو یہاں کھڑے ہو کے بنا لیں، پرسنل سیلفیز نہیں بنائیں، اس میں میری بھی توجہ بڑھتی ہے، لوگوں کی بھی بڑھتی ہے، ہر بندہ اگر تصویریں ہی بنائے گا تو پھر عزاداری کیسے ہوگی؟ درود پڑھیں محمد وال محمد۔ اب عبادت کی بات ہوتی ہے، سجدہ کیا جاتا ہے، ہمارے برادران اہل سنت بھی موجود ہیں، سبھی ظاہر نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، ہر مسلمان نماز پڑھتا ہے۔ اب سوال کرنے کا حق سب کو ہے، کیونکہ ہم شیعان حیدر قرار جب نماز پڑھتے ہیں تو آگے خاک شفا رکھتے ہیں، ہے نا، اور یہ سوال کیا جاتا ہے، اکثر لوگ ہم سے پوچھتے ہیں، پوچھنے کے لیے، اعتراض کے لیے نہیں، پوچھنے کے لیے۔ مجھ سے بھی کئی میرے دیگر مسالک کے دوست ہیں، وہ مجھ سے پوچھتے ہیں ایسے کیوں؟ تو ہمارے ہاں جو اس کی دلیل ملتی ہے معصومین سے وہ یہ کہ زمین پر سجدہ کیا جائے اور مٹی پر سجدہ کیا جائے، مٹی پاک ہو، تو اس لیے پاک مٹی ہمیں کربلا کی مل جاتی ہے، اس لیے ہم اس پہ سجدہ کر لیتے ہیں۔
ٹھیک ہے, یہ دلیل ہمارے پاس ہے. پھر دوسری ایک دلیل 4 مصروں میں پیش کر رہا ہوں جو شرح نقوی صاحب نے لکھی ہے سماعت کی جگہ, کہ توحید کے وجود کی محکم دلیل ہے, جاگنا, توحید کے وجود کی محکم دلیل ہے, شامل عبادتوں کے سفر میں حسین ہو. بولنا بولنا جس کو بات میری سمجھ میں آ رہی ہے ہاتھ اٹھا کے دعا ضرور دینا. ایک توحید کے وجود کی محکم دلیل ہے, توحید کے وجود کی محکم دلیل ہے, شامل عبادتوں کے سفر میں حسین ہو. ہم سجدہ گاہ رکھتے ہیں مسجد میں اس لیے جب یا خدا کہیں تو نظر میں حسین. اب سنیے, میرے اللہ, جناب جاوید مرزا صاحب لکھتے ہیں کہ میرے اللہ کی جیسے ثنا ہر وقت واجب ہے. اب جو واجب سمجھتا ہے اللہ کی ثنا کو وہ واجب ہے, میرے ساتھ ہاتھ اٹھا کر بولنا, میرے اللہ کی جیسے ثنا ہر وقت واجب ہے. اب اللہ کی ثنا واجب کس کس پر ہے وہ ہاتھ اٹھائے. جو سمجھتا ہے اللہ کی ثنا واجب نہیں ہے وہ ہاتھ نیچے رکھے. اب دیکھنا اپنے برابر والے کو ہے کہ کون تمہارے درمیان اللہ کا چاہنے والا, اللہ کا حق ادا کرنے والا بیٹھا ہے. ہاتھ اٹھانا وہ شخص جو اللہ کے ذکر کو واجب سمجھتا ہے, ہاتھ وہ اٹھائے جو اللہ کے ذکر. اب یہ مت سمجھنا کہ میں ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا جی میں تو واجب سمجھتا ہی ہوں, میں ہاتھ کیوں اٹھاؤں, میرے تو کالر نیچے ہو جائیں گے, میرے تو کپڑے خراب ہو جائیں گے, جی مجھے اچھا نہیں لگتا. تو اچھا نہیں لگتا یہ تو بات سننا, جس کو اچھا نہ لگے وہ بات ذہن میں رکھے, تمہاری اور میری کوئی حیثیت نہیں. میرا رسول بھی جب اعلان ولایت کرتا ہے تب بھی ہاتھ بلند کرتا ہے. تو ہاتھ بلند کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں یہاں حاضر ہوں. جب آپ حج پر جاتے ہیں ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک, کہتے ہیں کربلا جاتے ہیں لبیک یا حسین کہتے ہیں. یہ ہاتھ اٹھاتے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ مولا ہم حاضر ہیں. اب جو حاضر ہو اپنے غرور کو توڑتے ہوئے, اپنے گھمنڈ کو توڑتے ہوئے ہاتھ بلند کر کے بولنا ہے. ہر شخص نے جو ہاتھ نہیں اٹھا رہا ہے وہ بھی ہاتھ اٹھائے گا. اب میرے اللہ کی جیسے ثنا ہر وقت واجب ہے. طرز میں میرے اللہ کی جیسے ثنا ہر وقت واجب ہے. اب واجب ہے ذرا اونچی آواز سے بولنا, آوازیں بھی نکالنا ذرا. میرے اللہ کی جیسے ثنا ہر وقت واجب ہے. اب ہاتھ ایسے اٹھے ہوں جیسے حق ہے ہاتھ اٹھانے کا. اسی طرح محمد سے وفا ہر وقت واجب ہے. عبادت اور ولایت میں تقابل ہو نہیں سکتا. عبادت وقت پر واجب, ولا ہر وقت واجب ہے. عبادت وقت پر واجب, ولا ہر وقت واجب ہے. اب سنیے گا, ہمارے کندھوں پر 2 فرشتے بیٹھے ہوتے ہیں, اللہ نے مقرر کیے ہیں. جو دائیں کندھے پر بیٹھتا ہے وہ ہماری نیکیاں لکھتا ہے, جو بائیں کندھے پر بیٹھتا ہے وہ ہمارے گناہ لکھتا ہے. اب امام حسین پر اعتماد ہمیں ہے اس قدر کہ ہم پھر کہنا پڑے گا امام حسین پر اعتماد, حسین کی ماں کی شفاعت پہ اعتماد, رسول اللہ کی شفاعت پر اعتماد ہے. اور پھر دعا بھی ہے کہ یا رسول اللہ آپ کے صدقے, یا مولا حسین آپ کے صدقے, یا پنجتن پاک آپ کے صدقے, اللہ ہمیں وہ توفیق دے کہ جیسا اللہ چاہتا ہے, جیسا آپ چاہتے ہیں ویسے ہم بن جائیں. اور اس کے بعد پھر تو فخر سے کہیں گے, پھر تو پورے اعتماد کے ساتھ یہ مصرے کہنے پڑیں گے اس فرشتے سے جو ہماری نیکیاں لکھتا ہے, اس سے نہیں, اس سے جو ہمارے گناہ لکھتا ہے. اے ملک صرف خطائیں میری تحریر میں لکھ, اور کمی تو میرے اعمال کی تفسیر میں لکھ. میں نے ایک عشق بہایا تھا غم سرور میں, دم ہے تجھ میں تو جہنم میری تقدیر. میرے اللہ ہے تجھ میں
کو جہنم میری تقدیر میں لکھ۔ جزاک اللہ مولا، کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ میرے اور آپ کے دل کی آواز ہے، اور یہ کلام ہر اس شخص نے پڑھنا ہے جس کا یہ ایمان ہو۔ اب دیکھنا اپنے برابر والے کو آپ سب نے کہ کس کا ایمان کتنا مضبوط ہے۔ جملے میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں، ہاتھ سر سے بھی بلند ہوں گے، اگر عقیدہ ہے تو ہاتھ اٹھانے پڑیں گے، عقیدہ نہیں ہے تو ہاتھ نیچے کر لینا، ہمیں پتہ چل جائے گا تم کس عقیدے کے مالک ہو۔ جس کا عقیدہ ہے وہ ہاتھ اٹھائے گا، جس کا عقیدہ ہے وہ اونچی آواز میں بولے گا۔ جو میں مصرے پڑھا زبردستی نہیں ہے، عقیدہ نہ ہو تو ہاتھ نیچے کر کے بیٹھ جانا اور منہ پہ تالا لگا لینا، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن عقیدہ ہے تو سارے مل کر اونچی آواز میں ہاتھ اٹھا کر بولنا۔ دیکھنا ہے کہ اب عقیدہ کس کس کا بولتا ہے۔ کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا، ذرا اونچی آواز سے، کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، بخدا قدموں میں سرکار کے پایا جاتا، پیمبر میں اٹھایا جاتا، کاش میں، ہاتھ اٹھا کر بولے کس کا ایمان ہے، کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، ساتھ سرکار کے غزوات میں شامل ہوتا، ان کی نصرت میں لہو میرا بہایا جاتا، کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا، جزاک اللہ، کاش میں، ایک ذرا ہاتھ اٹھا کر ایک بار پھر بولو، کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، کاش، ایک بار پھر بولو، کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، یا اترتا میں کسی نعت کے مصرے بن کر، روبرو کہ میں ان کو ہی سنایا، خاک ہو جاتا میں سرکار کے قدموں کے تلے، خاک کو خاک مدینہ میں ملایا جاتا، اور خاک ہو جاتا میں سرکار کے قدموں کے تلے، خاک کو خاک مدینہ میں ملایا جاتا۔ آپ شعر سماعت کیجئے گا، مل کے سب لوگ مجھے مٹی سے گارا کرتے، پھر مجھے مسجد نبوی میں لگایا جاتا، کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، لایا جاتا سر دربار اسیروں
की तरह लाया जाता सर दरबार असीरों की तरह हुक्म पर उनके मैं आजाद कराया जाता काश मैं दौर पैगंबर में उठाया जाता होते उस दौर का किस्सा कोई नूरो फरहान होते उस दौर का किस्सा कोई नूरो फरहान आज के दौर में बच्चों को पढ़ाया जाता बोलो हाथ बुलंद करके नारे तकबीर नारे रिसालत नारा हैदरी सलावत बर मोहम्मद व आले मोहम्मद बारे दिगर बुलंदतर सलावत जज़ाकल्लाह। आइए एक और ईमान पेश करूं जो मेरा और आपका ईमान है, हर मुसलमान का ईमान है, बल्कि हर मुसलमान ही नहीं हर उस इंसान का ईमान है कि जो हुसैन से प्यार करता है। यहाँ हमारे सारे भाई बैठे हैं, शिया सुन्नी बरादरान सारे बैठे हैं। मुझे नहीं पता कि इसमें से गैर मुस्लिम भी आए हैं या नहीं, क्योंकि अक्सर प्यार करते हैं मौला हुसैन से तो हमें सुनने के लिए आते भी हैं। तो इस वक्त न कोई शिया है, न कोई सुन्नी है, न कोई मुसलमान है, न कोई हिंदू है, न क्रिश्चियन है। इस वक्त सारे जितने फर्शे ज़बा बैठे हो वो हुसैनी हैं। तो हाथ उठाना और लब्बैक या हुसैन ऊंची आवाज से बोलना, जो हुसैन को बोलना चाहता है हाथ उठाकर, कोई हाथ नीचे न रहे, बोले लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। अब मेरे साथ बोले वो शख्स जिसके ईमान से ईमान मिले, जिसका ईमान मेरे ईमान से और मिसरों से मिल रहा है, वो ऊंची आवाज से मेरे साथ बोलेगा भी और पढ़ेगा भी कि जान मांगो मैं दिल नहीं दूंगा, जान मांगो मैं दिल नहीं दूंगा, दिल ठिकाना मेरे हुसैन का है, हर जमाना मेरे हुसैन का है, हर ज़माना मेरे हुसैन का है। अब सुनो, जिसकी खातिर ये कायनात बनी, जिसकी खातिर ये कायनात बनी, ऐसा नाना मेरे हुसैन का है हर ज़माना मेरे हुसैन का है, हर जमाना मेरे हुसैन का है, हर जमाना। मेरे हुसैन का है। ये तो बानी मजलिस ने आपके लिए, आपकी सहूलत के लिए शामियाना लगवा दिया है कि गर्मी है। अब हाथ उठाकर बताना, जवाब देना कि अगर ये शामियाना नहीं होता क्या तुम लोग आते या नहीं आते? हाथ उठा के बोलो जो आते ना। उसके बावजूद अगर कोई तुमसे पूछता यार शामियाने के बगैर बैठे हो, तो उनको बताना तुम इस शामियाने की बात करते हो, तुम जिसे आसमां समझते हो, तुम जिसे आसमां समझते हो, शामियाना मेरे हुसैन हर जमाना, हाथ ऊंचे करके, हर जमाना मेरे हुसैन का है, हर जमाना मेरे हुसैन का है। कोई पूछे ये दौर किसका है, कोई पूछे ये दौर किसका है, कोई पूछे ये दौर
کس کا ہے؟ تم بتانا میرے حسین کا ہے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے کیا کہہ رہے ہیں؟ زلزلہ؟ یہ مجھے بتا رہے ہیں ابھی زمین پہ زلزلہ آیا ہے. ارے جہاں مولا کا ذکر ہو وہاں میرا مولا آ جائے، اور جس وقت میرا مولا میرا وقت کا امام آ جائے تو پھر زمین پہ زلزلہ آنا ہی آنا ہے. یہ زمین میرے مولا کے آنے کا استقبال. یہ الگ بات ہے کہ ہماری آنکھیں نہیں دیکھ پاتی میرے امام کو، لیکن میرا امام آ چکا ہے. اس بات کی دلیل ہے میں قلعہ دیدار سنگھ میں اگر تھوڑی دیر زلزلہ آیا تو سمجھو میرا مولا شان و شوکت سے آ چکا ہے. تو پھر میرا مولا پرسہ لینے کے لیے آیا ہے. بولی زہرا یہ عشق دو مجھ کو، بولی زہرا یہ عشق دو مجھ کو، بولی زہرا یہ عشق دو مجھ کو، یہ خزانہ میرے حسین کا اور پھر جہاں علم لگے ہوں، جہاں پر علم لگے ہوں، جہاں پر رضا خانہ سجدہ ہو، وہاں پنجتر پاک چار دم سے آتے ہیں نا. اب زلزلہ آ گیا تو گھبرانا نہیں، سمجھو میرے مولا کی آمد ہوئی ہے، پنجتر پاک کی آمد ہوئی ہے. تو پھر دنیا کو بتانا، شیعہ سنی مجمع جو بھی بیٹھا ہے جس کے گھر میں بھی علم لگا ہے، عشق کے ساتھ عقیدت کے ساتھ، ان کو بتانا کہ علم لگایا کیوں ہے. کہ جب سے گھر میں سجے ہیں میرے علم، جب سے گھر میں میرے علم، آنا جانا میرے حسین ہر زمانہ میرے حسین کا ہے. اور ریحان اعظمی صاحب کو مولا شفائے کلی عطا فرمائے. بہت بہترین کلام لکھا ہے. ہاتھ اونچے کر کے، ہاتھ اونچے. لبیک تانسن نے بارش. یار اکثر لوگ بیٹھیے اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ یار فرحان بھائی آپ مجلس میں جاتے ہیں، اہل سنت آپ کو سننے کیوں آتے ہیں؟ یہ دوسرے مسالک کے مسلمان سننے کیوں آتے ہیں؟ یہ غیر مسلم جو ہوتے ہیں، مسلمان نہیں ہوتے، جو ہندو ہیں، وہ سننے کیوں آتے ہیں؟ تو میں کہتا ہوں حیرت کی بات کیا ہے یار، حسین سے پیار کرنے کے مسلمان ہونا قید تھوڑی ہے، صرف شیعہ ہونے کی ضرورت تھوڑی ہے. حسین سے پیار کرنے کے لیے تو انسان ہونا ضروری ہے، پھر وہ کسی بھی مسلک و مذہب سے تعلق رکھتا ہو، ہے نا. حسین سے پیار کرنے کے لیے انسان ہونا ضروری ہے، انسان ہونا ضروری ہے، صرف مسلمان ہونا ضروری نہیں. مسلمان تو یزید بھی تھا، ہاں مسلمان، لیکن حسین کے سنو حسین کے انصاروں میں تو غیر مسلم بھی تھے، کرسچنز بھی تھے، ہے نا. تو حسین سے پیار کرنے، حسین کی نصرت کرنے کے لیے مسلمان ہونا شرط نہیں، انسان ہونا شرط ہے. تو پھر تو آپ تو حسین سے پیار کرنے والے لوگ موجود ہو، آپ میں سے کسی بھی مذہب مسلک سے تعلق رکھتے ہو، حسین سے پیار کرتے ہیں، حسین کی دشمنی، حسین کے دشمن کی طرف نہیں کھڑے ہوتے، حسین کے دوست کی طرف کھڑے ہوتے ہیں، حسین کی طرف کھڑے ہوتے ہیں. تو میں جو شعر پڑھنے لگا ہوں، اس شعر کے بعد تو بات ہی مک جانی ہے، بات ہی ختم ہو جانی ہے کہ حر تھا وہ تو حسین کے خلاف کھڑا تھا، مگر ایک رات نے اس کو پلٹ دیا، حسین کی نگاہ کرم نے اس کو جہنمی سے جنتی بنا دیا. تو جس جگہ ہوئے بنائے جاتے ہیں، جس جگہ ہوئے بنائے جاتے ہیں، کارخانہ میرے حسین کا ہے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے. اب جاگنا قلعہ دیدار سنگھ کے لوگوں سے ایک شعر پیش کر رہا ہوں، مطلب پیش کر رہا ہوں. ریحان اعظمی صاحب کو مولا خدا شفائے کلی عطا فرمائے.
مجھ میں ریحان جو مجھ میں ریحان مجھ میں ریحان مجھ میں ریحان یہ شعور جو ہے مجھ میں ریحان یہ شعور جو ہے مجھ میں ریحان یہ شعور جو ہے شاعرانہ میرے حسین کا ہے آج باقی سارے زمانہ میرے حسین کا ہے لبیک یا حسین 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 جزاک اللہ میں اون بہل صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ مصائب پیش کریں ان کے مصائب کے فوراً بعد ہی میں نے نوحہ خوانی کرنی ہے جزاک اللہ آئیے نہیں وہ الگ کہہ رہے ہیں